بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور میرا نام ہے رائحہ کاظمی، اور آج ہم اس کتاب کے سلسلے میں جس فصل تک پہنچ گئے ہیں اس فصل کا نام ہے فصل نمبر 18 غیبت، صفحہ نمبر ہے 475 اور پارٹ کا نمبر ہے 28۔ قرآن مجید کی جس آیت سے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے، اور آئیں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم ضرور اس سے نفرت کرو گے اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں 15463 پر حدیث ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال، تمہارے ناموس تم میں سے ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے تمہاری اس مہینے ذی الحجہ میں اس عرفے کے دن کی حرمت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے غیبت کو بھی اسی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح مال اور خون کو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرح ابن ابی الحدیث جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 62 ہے۔ الترغیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 503 ہے۔ اسے بخاری، مسلم اور دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ نیز اس کتاب کے بارے میں ہے کہ تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں، کیا میں نے یہ بات تم تک پہنچا دی ہے؟ اگلی حدیث 15464 پہ کمزور کا اتنا ہی زور چلتا ہے کہ وہ غیبت کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار جلد نمبر 75 ہے، صفحہ نمبر 262 ہے، جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 13 ہے۔ شرح ابن الحدیث کی جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 179 ہے۔ غرور الحکم، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 461۔ اگلی حدیث 15465 پہ غیبت منافق کی نشانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم۔ اگلی حدیث بھی حضرت علی کی غرور الحکم سے لی گئی ہے کہ غیبت بہت بری تہمت ہے۔ اگلی حدیث ہے 15467 کسی کی غیبت نہ کرو ورنہ تمہاری غیبت کی جائے گی۔ اپنے بھائی کے لیے گڑھا نہ کھودو، مبادا کہ خود اس میں جا گرو، اس لیے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 449 ہے۔ اگلی حدیث 15468 پر اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنے میں اپنی زبان کو اپنی سواری نہ بناؤ، کوئی ایسی بات بھی نہ کرو جو تمہارے خلاف حجت بن جائے اور تمہارے لیے گناہ کا سبب ٹھہرے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم 15469 پر جو حدیث ہے، غیبت سے بچو کیونکہ یہ بات تمہارے لیے اللہ اور لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے اور تمہارے اجر کو ضائع کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم 15470 پہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم 15471 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، اپنے نفس کو غیبت کا عادی مت بناؤ کیونکہ اس کا عادی عظیم مجرم ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم 15472 پر جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین بندہ غیبت کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم۔ اگلی حدیث بھی غرور الحکم سے مولا علی کی ہے کہ جو 15473 پہ ہے کہ بدترین برائی نیک لوگوں کی غیبت ہے۔ 15474 پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی صفیہ ہی کافی ہے۔ اس سے ان کی مراد ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پست قد تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی سے ملا دیا جائے تو اسے بھی گدلا کر دے۔ کنز الایمان کی حدیث نمبر 8040۔ 15475 پہ غیبت کرنے والے کو اپنی سلامتی کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق، بحار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 190 ہے۔ 15476 پہ ملعون ہے وہ جو اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 333 ہے۔
15477 पर हदीस का तर्जुमा शब मेराज में कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा जो अपने चेहरों को अपने नाखूनों से नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों की ग़ीबत करते और उनकी बेइज्जती में मसरूफ रहते हैं। तंबीहुल ख़वातीर सफ़ा नंबर 93। 15478 पे जब मुझे मेराज कराई गई तो मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों और सीनों के गोश्त को नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो ग़ीबत की वजह से लोगों का गोश्त खाते और उनकी बेइज्जती में मसरूफ रहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-तरग़ीब अल-तरहीब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 510। इसे अबू दाऊद ने भी रिवायत किया है। अगली हदीस 15479 पे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ीबत ज़ना से भी बढ़कर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, वो कैसे? फरमाया, इसलिए कि इंसान ज़ना करता है फिर उससे तौबा कर लेता है तो खुदा उसकी तौबा को कबूल फरमाता है, लेकिन ग़ीबत करने वाले को उस वक्त तक माफ़ नहीं किया जा सकता जब तक कि वो माफ़ न कर दे उसकी जिसकी ग़ीबत की जाती है। अल-तरग़ीब अल-तरहीब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 511। इसे इब्ने अबिल दुनिया, तबरानी और बैहक़ी ने भी रिवायत किया है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 और सफ़ा नंबर है 89 बर रिवायत हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़द्रे इल्फ़ाज़ इख्तिलाफ़ के साथ है। 15480 पर हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम का ग़ीबत से रोकने के बारे में कलाम। जिन लोगों का दामन ख़ताओं से पाक है और बफ़ज़्ल इलाही गुनाहों से महफूज है, उन्हें चाहिए कि वो गुनाहगारों और ख़ताकारों पर रहम करें कि अल्लाह ने इन्हें गुनाहों से बचा रखा है। इस चीज़ पर शुक्र करें जो उन पर गालिब है और दूसरों के ऐब उछालने से माने रहें। चाहे जाए कि कोई ऐब लगाने वाला अपने किसी भाई की पीठ पीछे बुराई करे और उसके ऐब बयान करके ताना और तशनी करे, आखिर वो खुदा की इस पर्दापोशी को क्यों याद नहीं करता जो उसने खुद इसके गुनाहों पर की, जो इसके गुनाह से भी बड़े थे, जिसकी वो ग़ीबत कर रहा है। वो क्यों कर किसी ऐसे गुनाह की बिना पर इसकी बुराई करता है जबकि खुद भी वैसे ही गुनाह का मुर्तकिब हो चुका है। अगर मैंने ही वैसे ही गुनाह नहीं भी किया तो ऐसे गुनाह किए हैं जो उससे भी बढ़ चढ़ के थे। खुदा की कसम, अगर उसने गुनाह कबीरा नहीं किया था और सिर्फ सगीरा का मुर्तकिब हुआ था तब भी उसका लोगों के ऐब अयूब को बयान करना बहुत बड़ा गुनाह है। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 140। 15481 पर हदीस, ग़ीबत का तर्क करना अल्लाह के नज़दीक खुज़ू खुशू के साथ अदा की जाने वाली 10,000 रकत नमाज से ज्यादा महबूब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 75 सफ़ा नंबर 261। 3131 पर जो मौजू है ग़ीबत जहन्नुम के कुत्तों का सालन है। 15482 पर जो हदीस है, ग़ीबत से इज्तनाब करो क्योंकि ये जहन्नुम के कुत्तों का सालन है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 75 सफ़ा नंबर 248। 15483 पर ग़ीबत जहन्नुमी कुत्तों की ग़िज़ा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ग़ुरूरुल हिकम। 15484 पे एक शख्स ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने किसी शख्स की ग़ीबत की तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, ए फलां ग़ीबत से बाज आ क्योंकि ये जहन्नुम के कुत्तों का सालन है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 78 और सफ़ा नंबर 117। 15485 पर जो हदीस है उसका तर्जुमा, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने आबा व अजदाद से रिवायत करते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों ग़ीबत से बचो कि वो जहन्नुमी कुत्तों का सालन है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 75 सफ़ा नंबर 256। 15486 पर किसी शख्स ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहा कि फलां शख्स आपके बारे में कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह आप अलैहिस्सलाम गुमराह और बिदअती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, तुमने उस शख्स की मजलिस का हक अदा नहीं किया क्योंकि तुमने इसकी बातें हमें बता दी, ना ही मेरा हक अदा किया क्योंकि तुमने मेरे भाई के बारे में वो बातें की जिन्हें मैं जानता तक नहीं। ग़ीबत ना किया करो क्योंकि ये जहन्नुम के कुत्तों का सालन है।
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، یہی کثرت بیانی اس کے خلاف گواہی دے گی کہ وہ اپنے مقدور بھر غیبت کرتا رہا۔ حضرت امام جعفر صادق بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 246 ہے۔ 15487 پہ غیبت سے بچو چونکہ وہ جہنم کے کتوں کا سالن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 262۔ 15488 پہ اس سلسلے کی آخری حدیث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کسی شخص کو دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا ہر چیز کے ساتھ سالن ہوتا ہے اور کتے لوگوں کا سالن غیبت ہے۔ شرح ابن ابی الحدیث جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 62۔ 3133 پر برائی کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جو قرآن مجید کی آیت بیان کی جا رہی ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آئیں اس سلسلے میں حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ 15489 پہ عیبدار لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں کا چرچا ہو تاکہ ان کے اپنے عیبوں کے لیے بہانے کا موقع مل جائے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 15490 پہ جو شخص کسی مومن کے بارے میں وہ کہے جسے اس کی آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 240۔ 15491 پہ تیرے کان اور تیری آنکھیں تیرے بھائی کے بارے میں کی ہوئی غلط باتوں کی تکذیب کریں، خواہ تیرے پاس 50 آدمی بھی قسم کھا کر اس کی گواہی دیں اور وہ صرف ایک بات کہے جو تجھے چاہیے تو اس ایک کی بات کو سچا سمجھے اور ان سب کو جھٹلا دے۔ اس کی کسی ایسی بات کا چرچا نہ کرے جس سے اس کی برائی ہوتی ہو اور اس کی مروت چکنا چور ہوتی ہو، ورنہ تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 582، فروع کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 147۔ 15492 پر جو حدیث ہے یقین کو شک کی وجہ سے نہ چھوڑ نہ ہی ظاہر کو مخفی کی وجہ سے، اور جس چیز کو تو نے خود نہیں دیکھا اس کے بارے میں سنی سنائی باتوں کی بنا پر کوئی فیصلہ نہ کر، کیونکہ اللہ عز و جل نے غیبت اور مومن بھائیوں کے بارے میں بدگمانی کے معاملے کو بہت عظیم قرار دیا۔ امام جعفر صادق نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 582۔ 15493 پر اگر میں کسی مومن کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لوں تو اس پر اپنی بقول اس کی چادر کو ایسے ڈال دوں، یعنی چادر پھیلا کر بتایا۔ حضرت علی علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411۔ 15494 پہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا یا علی اگر تم کسی شخص کو برائی کی حالت میں دیکھ لو تو اس سے کیا سلوک کرو گے؟ عرض کیا میں اسے چھپاؤں گا؟ فرمایا اگر دوسری مرتبہ دیکھ لو تو پھر؟ عرض کیا اسے میں اپنی چادر اور عبا سے چھپاؤں گا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی سوال و جواب ہوا۔ اس پر رسول خدا نے فرمایا علی جیسا کوئی جوان مرد نہیں، نیز یہ بھی فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عیب اور باب ہے اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپاؤ، نیز مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412 باب نمبر 32۔ 3133 پر جو عنوان ہے غیبت اور دین۔ 15495 پر حدیث ہے کہ پیٹ میں لقمہ اتنی جلدی نہیں پہنچتا جتنا مسلمان کے دین میں غیبت پہنچتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 230۔ 15496 پر جو حدیث ہے جو کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 40 شب و روز کی نمازوں اور روزوں کو قبول نہیں کرتا۔
مگر یہ کہ وہ شخص اسے معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہار الانوار، جلد نمبر 75 اور صفحہ ہے 259۔ 15497 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اسے دے دیا جائے گا جس میں وہ اپنی نیکیاں لکھی ہوئی نہیں دیکھے گا تو کہے گا الہی یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے کیونکہ میں اس میں اپنی اطاعت اور نیکی نہیں دیکھ رہا۔ اسے جواب ملے گا تیرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے بلکہ تیرے سارے عمل لوگوں کی غیبت کی وجہ سے اکارت ہو گئے ہیں۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا اور اسے نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس میں بہت ساری نیکیاں لکھی دیکھے گا۔ اس پر وہ کہے گا الہی یہ میرا عمال نامہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تو ان میں سے کوئی بھی نیکی نہیں کی۔ اسے جواب ملے گا فلاں شخص نے تیری غیبت کی تھی لہٰذا اس کی نیکیاں تمہاری طرف پلٹا دی گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 261 ہے۔ کنز العمال کی حدیث 8047 ہے۔ 15498 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال کھول کر دیا جائے گا تو وہ کہے گا پروردگارا میری فلاں فلاں نیکیاں کیا ہوئیں جنہیں میں بجا لاتا تھا، وہ تو اس میں نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے لوگوں کی غیبت کر کے انہیں مٹا دیا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الترغیب و الترہیب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 512 اور اسے اصبہانی نے بھی روایت کیا ہے۔ 15499 پہ حدیث کا ترجمہ لوگ تیرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ان سے تجھے رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایسا ہے کہ جیسا لوگ کہتے ہیں تو تجھے اس گناہ کی سزا جلد مل گئی اور اگر اس کے خلاف ہے تو تجھے ایسی نیکیوں کا ثواب مل گیا جو تو نے انجام ہی نہیں دی۔ حضرت علی علیہ السلام، قرر الحکم۔ 15500 پہ حدیث کا ترجمہ جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات بیان کرتا ہے جس سے اس کی مذمت کرنا اور مروت کے ضائع ہونے کا مقصد ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور اللہ اسے اپنی ولایت کے دائرے سے نکال کر شیطان کی حدود ولایت میں بھیج دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہار الانوار ہے، جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 254 ہے۔ 15501 پہ جو شخص کسی مومن کی ماہ رمضان میں غیبت کرتا ہے اس سے اس کے روزوں کا اجر نہیں ملتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 259 ہے۔ 3134 پہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ 15502 پہ حدیث کا ترجمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابوذر غیبت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ ابوذر کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اپنے بھائی کی ایسی باتوں کو بیان کرنا جو اسے بری لگے۔ میں نے عرض کیا اگر وہ برائی اس میں پائی جاتی ہو پھر بھی؟ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم نے اس کی ایسی بات بیان کی جو اس میں پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہوگی اور اگر اس میں نہیں پائی جاتی تو یہ بہتان ہوگا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 89۔ 15503 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا تم اپنے بھائی کی وہ باتیں بیان کرو جو اسے اچھی نہ لگیں۔ عرض کیا گیا خواہ اس میں وہ پائی بھی جائیں؟ فرمایا اگر وہ اس میں پائی جائیں گی تو وہ غیبت ہوں گی، اگر نہیں پائی جائیں گی تو وہ بہتان ہوگا۔ الترغیب و الترہیب، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 515۔ اسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کی اور یہ حدیث کئی مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔ 15504 پہ غیبت کسی کے پس پشت اس عیب کو بیان کرنا ہے جو اس میں پایا جاتا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز العمال حدیث نمبر 8014۔ اگلی حدیث 15505 پہ جو شخص کسی میں پائے جانے والے عیوب کو بیان کرے گا وہ اس کی غیبت کا مرتکب ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال کی حدیث نمبر 8033۔
15,006 پہ غیبت اپنے بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا ہے جو اسے ناگوار گزرتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنز العمال، حدیث 8024۔ 15,007 پہ کنز العمال کی ہی حدیث نمبر 8030 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جو بات تم اپنے بھائی کے سامنے کہنا پسند نہیں کرتے اسے اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنے کا نام غیبت ہے۔ غیبت کے سلسلے میں ہی ایک اور حدیث 15508، غیبت اپنے بھائی کے بارے میں وہ باتیں کرنا ہے جو اس میں موجود ہوں مگر خدا نے انہیں چھپایا ہو، لیکن اگر تم ایسی باتیں کرو گے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ خداوند عالم کے قول کے مطابق بہتان تراشی اور واضح گناہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، نور الثقلین، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 549 ہے۔ 15509 پہ حدیث کا ترجمہ، جو شخص کسی کے پس پشت وہ باتیں بیان کرے جسے لوگ جانتے ہوں تو یہ اس کی غیبت نہیں ہوگی، اور اگر ایسی باتیں بیان کرے جنہیں لوگ نہیں جانتے تو وہ اس کی غیبت کا مرتکب ہوگا۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 245۔ 15510 پہ غیبت اپنے بھائی کی ایسی باتوں کو بیان کرنا ہے جنہیں اللہ نے چھپایا ہوا ہے، البتہ جو ظاہر اور واضح باتیں ہیں مثلاً تندی اور جلد بازی تو یہ غیبت نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 248 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 221 222 اور غیبت کے بارے میں شہید ثانی رحمت اللہ علیہ کا کلام نیز باب نمبر 6 اور 7۔ 3135 پر جن لوگوں کی غیبت حرام ہے۔ 15511 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، جو شخص لوگوں کے ساتھ لین دین رکھتا ہے مگر ان پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، باتیں کرتا ہے مگر ان سے جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ کرتا ہے مگر وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی مروت پایہ تکمیل تک پہنچی ہوئی ہے، عدالت واضح ہوتی ہے، اس سے رشتہ اخوت قائم کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس کی غیبت حرام ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 252 ہے۔ 15512 جس شخص میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں لوگوں پر اس کے لیے 4 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، میل جول رکھتا ہے تو ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور تیسری، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتا۔ پس واجب ہو جاتا ہے کہ لوگوں میں اس کی دلالت واضح ہو جائے، مروت ظاہر ہو جائے، غیبت حرام ہو جائے اور اس کے ساتھ برادری لازم ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے، صفحہ نمبر 251 ہے اور 252 ہے۔ 15513 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، جسے تیری اپنی آنکھیں گناہ کرتا نہ دیکھیں اور نہ ہی اس کے خلاف 2 شخص گواہی دیں تو وہ شخص عادل بھی ہے اور گناہوں کی پردہ پوشی کا اہل بھی، اس کی گواہی قابل قبول ہوگی خواہ وہ حقیقت میں گناہ گار ہی ہو۔ جو شخص اس کی غیبت کرے گا خداوند متعال کی ولایت سے نکل کر شیطان کی ولایت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق، بہار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے، صفحہ نمبر 248 ہے، جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 2 اور اس کتاب میں مکمل روایت موجود ہے۔ 3136 پر جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے جن کی غیبت جائز ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کسی کے بلند آواز کے ساتھ پکار کر برا کہنے کو پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ دوسری حدیث ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 10-11، اور ایسے شخص کے کہنے میں نہ آ جاؤ جو بہت قسمیں کھاتا، عیب جو چغل خور ہو۔ اب آئیں سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جن کی غیبت جائز ہے۔
15514 پہ حدیث کا ترجمہ 4 قسم کے لوگوں کی غیبت شمار نہیں ہوتی۔ نمبر 1 فاسق جو اپنے فسق کو اعلانیہ بجا لاتا ہے۔ نمبر 2 دروغ گو رہبر و پیشوا کہ اگر تم اس کے ساتھ اچھائی کرو تو وہ اس کی قدر نہ کرے اور اگر کبھی تم گناہ کرو تو اسے معاف نہ کرے۔ نمبر 3 عورتوں کے ساتھ دل لگی کرنے والا ہو۔ نمبر 4 جماعت یعنی مسلمین سے علیحدہ رہنے والا، میری امت پر طعنہ زنی کرنے والا اور امت کے خلاف تلوار اٹھانے والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 261۔ 15515 پر حدیث کا ترجمہ 3 قسم کے لوگ قابل احترام نہیں۔ نمبر 1 خواہشات نفسانی کا پیروکار بدعتی انسان۔ نمبر 2 ظالم و جابر حکمران۔ نمبر 3 فسق کا اعلانیہ مرتکب۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 252۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں، یہ حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم سے مختصر سی حدیث ہے کہ 15516 پر کہ فاسق کی غیبت نہیں ہوتی۔ 15517 پہ جب کوئی اپنے فسق کا اعلانیہ ارتکاب کرتا ہے تو اس کا احترام جاتا رہتا ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، جب کوئی اپنے فسق کا اعلانیہ ارتکاب کرتا ہے تو اس کا احترام جاتا رہتا ہے اور اس کی غیبت شمار نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 253 ہے۔ 15518 جو شخص حیا کی چادر اتار کے پھینک دے تو اس کی غیبت شمار نہیں ہوتی۔ امام رضا علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 260 اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 149۔ 15519 پر حدیث کا ترجمہ 3 قسم کے لوگوں کی غیبت کو غیبت نہیں کہا جاتا۔ نمبر 1 فسق کا اعلانیہ ارتکاب کرنے والا۔ نمبر 2 فیصلہ کرنے میں ظلم سے کام لینے والا۔ نمبر 3 جس کا قول اس کے فعل کے برعکس ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 378۔ 15520 پہ 3 قسم کے لوگوں کے مقام کا احترام ضروری نہیں۔ نمبر 1 اعلانیہ فسق کا مرتکب۔ نمبر 2 ظالم بادشاہ اور نمبر 3 بدعت کرنے والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر ہے 8068۔ اب کچھ احادیث ہیں جو بالکل مختصر سی ہیں۔ 15521 پہ فاسق کی غیبت نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث ہے 8071۔ 15522 پہ فاجر کی غیبت نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث 8075۔ 15523 پہ بے حیا کی غیبت نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 8072 8073 8076۔ 15524 پہ جو حدیث ہے، کیا تم فاجر کے فسق کا تذکرہ کرنے سے ڈرتے ہو؟ اسے بیان کیا کرو تاکہ لوگ اسے پہچانیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث ہے 8069۔ اگلی حدیث 15525 پر جو بیان کی جا رہی ہے وہ بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ کیا تم فاسق کے فسق کا تذکرہ کرنے سے کہ لوگ اسے پہچان لیں ڈرتے ہو؟ فاسق کے فسق کا تذکرہ ضرور کیا کرو تاکہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 8070 تھی۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 15526 پہ فاسق کا تذکرہ کرنے سے کب تک ڈرتے رہو گے؟ اس کے فسق کا تذکرہ کھل کر کرو تاکہ لوگ اس سے بچ کے رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث 8074۔ 15527 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے لا یحب اللہ الجہر یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے بلند آواز کے ساتھ پکار کر برا کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کے بارے میں فرمایا، جو شخص کسی کو دعوت دے لیکن صحیح معنی میں اس کی پذیرائی نہ کرے تو وہ ظالم ہوگا اور مہمان اس کے بارے میں جو چاہے کہہ سکتا ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 605 15528 پر اسی طرح جو حدیث بیان کی گئی ہے، فرمایا جب کوئی شخص کسی کا مہمان ہوتا ہے اور میزبان اچھے طریقے سے اس کی میزبانی کے فرائض انجام نہیں دیتا، مہمان اس کی برائی بیان کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر ہے 605۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 604 ہے، باب نمبر 154 ہے، اور جن مقامات پر غیبت جائز ہوتی ہے، اور ایک اور باب نمبر 5 غیبت کیا ہوتی ہے۔ قول مؤلف پڑھنے کے بعد اب یہ موضوع جو ہے ہم یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اس پارٹ کا صفحہ نمبر 491 ہے، اور 491 سے ہی ہم دوبارہ اس اگلے پارٹ کا آغاز کریں گے کہ غیبت کے بارے میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 جاری و ساری ہے۔ اگلے پارٹ یعنی پارٹ نمبر 29 کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔